تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے کہ ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم درود و سلام پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں سے پڑھواتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنی عالم جب بھی کھڑے ہوتے ہیں بار بار نبی پر درود و سلام پڑھو، نبی پر درود و سلام پڑھو، تو اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ ایسے ہی اگر اذان سے پہلے درود و سلام پڑھے، درود شریف پڑھے، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بھئی اعتراض نہ کرے، اگر آپ کو نہیں پڑھنا تو نہ پڑھے، لیکن پڑھنے والوں پر اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہے کہ جب اللہ و رسول نے کوئی ٹائم نکی کیا ہی نہیں، کسی وقت منع کیا ہی نہیں، تو پھر آپ اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، خطبے سے پہلے پڑھو، خطبے کے بعد پڑھو، خطبے کے درمیان پڑھو، بلکہ درود و سلام کی تو یہ شان ہے کہ اللہ نے خود اپنی نماز کا حصہ بنایا، اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا۔ اب جو عمل اللہ کی عبادت کا حصہ بن جائے، کیا وہ کبھی ناجائز و حرام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز میں جائز ہو، نماز کے باہر ناجائز؟ بھائی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کہو تو جائز، اور نماز کے باہر یا نبی سلام علیک پڑھو تو ناجائز۔ نماز میں سلام پڑھو تو جائز، نماز کے باہر ناجائز۔ آخر یہ کون سی منطق ہے؟ اچھا صرف سلام ہی کے تعلق سے یہ بات کہی جائے گی، لیکن درود شریف کے تعلق سے یہ نہیں کہتے۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، آپ نماز کے اندر پڑھو، نماز کے باہر پڑھو، اس کو منع نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب سلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہ سلام تو بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے۔ یاد رکھیں اس حیت کے ساتھ، جس حیت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یہ نئی ضرور ہے، لیکن ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی، ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی، بلکہ وہ نئی چیز بری ہوتی ہے کہ جس کی دلیل اور جس کا ثبوت، جس کی اصل قرآن و حدیث میں نہ ملے، اور جس کی اصل، جس کا ثبوت، جس کی دلیل قرآن و حدیث سے مل جائے تو اگرچہ وہ زمانے کے بدلنے سے اس کی حالت اور پوزیشن بدل جائے، لیکن اصل تو وہی ہے، تو وہ جائز ہی رہے گی۔ اب پہلے جو تقریر ہوتی تھی بغیر مائک کے ہوتی تھی، بغیر مائک کے ہوتی تھی، تو اب کیا کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ بھائی پہلے بغیر مائک کے ہوتی تھی تو اب جو ہے مائک کے اندر تقریر کرنا ناجائز ہے کیونکہ حالت بدل گئی، حیات بدل گئی؟ نہیں، بلکہ دیکھا جائے کہ اصل کیا ہے؟ اصل تقریر کا مقصد تعلیم ہے، تقریر کا مقصد تعلیم ہے، اور تعلیم بغیر مائک کے بھی حاصل ہوتی ہے اور مائک کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، بلکہ مائک سے زیادہ فائدہ ہے۔ تو پھر اس کا استعمال نیا تو ضرور ہوگا لیکن یہ اچھا ہوگا۔ اسی آپ جتنی بھی نئی چیزیں اس پر قیاس کر لیں کہ نئی چیزوں میں جو اچھائی کے لیے استعمال کی جائے اور اچھائی کی نشر و اشاعت کی جائے، اچھائی اس سے زیادہ پھیلے، تو وہ ہے تو نئی چیز، لیکن چونکہ اصل موجود ہے تو پھر وہ ناجائز نہیں ہوگی بلکہ وہ بہتر ہوگی۔ ابھی پہلے دور میں یہ اس طریقے سے ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور یہ جو ہے تمہارے سوشل میڈیا کا وجود ہی نہیں تھا۔ اب جب وجود ہی نہیں تھا تو پھر ریکارڈنگ کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لیکن چونکہ جب اس سے تعلیم کی اور دین کی نشر و اشاعت میں اضافہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اب اس کے ذریعہ تعلیم دین کی نشر و اشاعت یہ منع نہیں ہوگی
بلکہ اس کو استعمال کرنا اس دور کے اندر اچھائی پھیلانے کے لیے یہ زیادہ اولا ہوگا. کیونکہ اگر اچھائی پھیلانے والے، اچھائی کی تعلیم دینے والے، اگر قرآن و حدیث کی باتیں، اگر اسلام کی باتیں، صراط مستقیم کی باتیں، نبی کی باتیں، نبی کے اہل بیت کی باتیں، اگر حق بات کو اس کے ذریعہ پھیلایا نہیں گیا تو پھر یہ ہوگا کہ بروں کا اس پر پورا قبضہ ہو جائے گا. جب بروں کا قبضہ ہو جائے گا، گمراہوں کا قبضہ ہو جائے گا، غلط کام پھیلانے والوں کا، فحش کام، ننگے کام، ننگے عمل پھیلانے والوں کا قبضہ ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری نسل جب اس کا استعمال کرے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط راہ ہی پڑ جائے گی، کیونکہ اچھائی کا کوئی راستہ اس میں موجود ہی نہیں. تو کیوں نہ اس میں اچھائی کے راستے بنا دیے جائے تاکہ غلط راہ پہ جانے والا غلط راہ پہ نہ جائے بلکہ اچھائی کے راستے پر رہے، اس سے اچھائی حاصل کرے.